بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ جب ہم عباسی خلیفہ کے 8ویں خلیفہ کے گھریلو مہمات کا جائزہ لیں، اندرونی مہمات کا جائزہ لیں، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں ہم پیچیدہ پالیسیوں، اصلاحات اور گورننس کی حکمت عملیوں کو دریافت کرنے تھے جنہوں نے ایک عہد کو تشکیل دیا۔ ان کے دور حکومت میں ہونے والی سیاسی، سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ کے شائقین اور طالب علموں کے لیے یکساں طور پر کامل یہ تفصیلی تجزیہ خلافت عباسیہ کی داخلی حرکات کو گہرا فریم کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو پسند کرنا، تبصرہ کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگرچہ المعتصم کا دور خلافت کے قلبی علاقوں میں امن کا دور تھا، لیکن معتصم خود ایک پرجوش مہم جو تھا اور کینیڈی کے مطابق اسلام کے جنگجو خلیفہ ہونے کی شہرت حاصل کی، اور مریم مہم کے استثناء کے ساتھ المعتصم کے دور حکومت کی زیادہ تر فوجی مہمات گھریلو تھیں، جن کی مقصد ان علاقے میں باغیوں کے خلاف تھا جو اگرچہ خلافت کا پرانے نام حصہ تھا۔ مؤثر مسلم حکمرانی سے بہر رہے اور جہاں مقامی لوگ اور شہزادے برقرار رہے، اصل خود مختاری دور حکومت کے 3 عظیم مہمات اموریم، خرمائی بغاوت کے خلاف مہم اور تبرستان کے حکمران مزید بار کے خلاف یہ بھی جزوی طور پر شعوری پروپیگنڈا مشقیں تھیں، جن میں المعتصم اپنی حکومت کے قانونی حیثیت کو مضبوط کر سکتا تھا، کافروں کے خلاف جنگوں کی قیادت کر کے عوام کو خوش کر سکتا تھا۔ 834 کے اوائل میں خراسان میں محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک علی بغاوت شروع ہوئی، لیکن اس تیزی سے شکست ہوئی اور محمد کو ایک قیدی کے طور پر خلیفہ کے دربار میں لایا گیا۔ وہ 8-9 اکتوبر 834 کی رات کو عید الفطر کی خوشی سے فائدہ اٹھاتے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پھر کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں گیا۔ اسی سال جون جولائی میں اجف بن امباسا کو زد کو زیر کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ساسانی شہنشاہ ہندوستان سے لائے تھے اور دلدل میں آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے خلیفہ اتھارٹی کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ 820 اور بصرہ اور وسیف کے اطراف میں اکثر چھاپے مارے تھے۔ 7 ماہ کی مہم کے بعد اجف زد کو گھیرنے اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے بہت سے اسیروں کو 7 جنوری 835 میں بغداد میں فاتحانہ قدم رکھا۔ اس کے بعد بہت سے بازنطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بازنطینی سرحد پر عین ذرا بھیجے گئے۔ نئے دور حکومت کے پہلی بڑی مہم خرمانیوں کے خلاف اذربائیجان اور ایران میں چلائی گئی۔ خرامات بغاوت سے سرگرم تھی، جس کی مدد صوبے کے ناقابل رسائی پہاڑوں، عرب مسلم آبادی کے بڑے مراکز کے عدم موجودگی سے ہوئی، سوائے نشیبی علاقوں کے چند شہروں کے المامون کے مقامی مسلمانوں کو بڑی حد تک ان کے اپنے آلات پر چھوڑ دیا تھا۔ یکے بعد دیگرے فوجی کمانڈروں نے بغاوت کو اپنی ہی پہل پر دبانے کی کوشش کی اور اس طرح ملک کے نئے دریافت شدہ مدنی وسائل پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ صرف بابک کے قابل قیادت میں خرمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوگی۔ اس کے الحاق کے فوراً بعد المعتصم نے بغداد اور سامرا کے طاہرہ صاحب الشوزتا اسحاق بن ابراہیم ابن مصعب کو جبل سے ہمدان تک خرمانی بغاوت کی توسیع سے نمٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسحاق نے تیزی سے کامیابی حاصل کی اور دسمبر 833 تک بغاوت کو دبا دیا۔ بہت سے خرمانیوں کو بازنطینی سلطنت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ 835 میں المعتصم نے بابک کے خلاف کارروائی کی اور اپنے قابل اعتماد اور قابل لیفٹیننٹ الفشین کو مہم کی کمان سونپ دی۔ 3 سال کی محتاط اور طریقہ کار پر مبنی مہم کے بعد الفشین 26 اگست 837 کو بابک کو اپنے دارالحکومت بدھ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بغاوت کو ختم کر دیا۔ بابک کو سامارا لایا گیا
جہاں 3 جنوری 838 کو اسے ہاتھی پر بیٹھے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر سر عام پھانسی دے دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد منکوجرو المشروری سینیانی، جسے الفشین نے سرمرانیوں کی شکست کے بعد ادھر بائی جان کا گورنر مقرر کیا تھا، بغاوت پر اٹھ کھڑا ہوا، یا تو اس وجہ سے کہ وہ مالک بے ضابطگیوں میں ملوث تھا، یا اس وجہ سے کہ وہ القاعدہ کا شریک سازشی تھا۔ الفشین کی خادی نے اس کے خلاف مارچ کیا، اس مجبور کیا کہ وہ 840 میں سمارا کے لیے ایک محفوظ راستہ اختیار کر لے۔ دور حکومت کی دوسری بڑی گھریلو مہم 838 میں طبرستان کے خود مختار فارین حکمران مزبار کے خلاف شروع ہوئی۔ طبرستان 760 میں عباسی حکومت کے تابع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کی موجودگی بحیرہ کیسپیئن کے ساحلی نشیبی علاقوں اور ان کے شہروں تک محدود تھے۔ پہاڑی علاقے مقامی حکمرانوں کے متحد رہے، جن میں مشرقی میں باوندی اور وسطی میں مغربی پہاڑ مسلمانوں کے سرپرست تھے، جنہوں نے خلافت کو خراج تحسین پیش کرنے کی عرض اور خود مختاری پر برقرار رکھی۔ المامون کی حمایت سے مزیدیہ نے خود کو تمام طبرستان کا حقیقی حکمران بنا لیا تھا، یہاں تک کہ مسلمان شہر امول پر قبضہ کر لیا اور مقامی عباسی گورنر کو قید کر لیا۔ المتسم نے اس کے الحاق پر اپنی پوسٹ میں اس کی تصدیق کی، لیکن جب مصیبت اس وقت شروع ہوئی جب مزبار نے مشرقی تحریر اور وائسرائے عبداللہ ابن طاہر کے متحدی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے علاقے کی ٹیکس براہ راست ان کو ادا کرنے پر اصرار کرے۔ معتصم کا ایجنٹ التبرا کے مطابق فرنٹ کے مداخلت کو افشین نے خفیہ طور پر حوصلہ افزائی کی تھی، جو تحریوں کو بدنام کرنے اور مشرق میں خود ان کے وسیع گورنری سے سنبھالنے کی امید رکھتے تھے۔ تناؤ بڑھ گیا جب تحریوں نے مقامی مسلمانوں کو مزید بار کے خلاف مزاحمت کرنے کی ترغیب دی، مؤخر الذکر کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان آبادکاروں کے خلاف بڑھتے ہوئے تصادم کا موقف اپنائے اور اس مقامی ایرانی اور زیادہ تر زرتشتی کسانوں کی حمایت کریں، جن کے اس نے مسلم ذمہ داروں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ 838 میں کھلا تنازع شروع ہوا جب اس کی فوجوں نے امول اور ساری کے شہروں پر قبضہ کر لیا، مسلمان آبادکاروں کو قید کر لیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بدلے میں حسن بن الحسین ابن ماسب اور محمد بن ابراہیم ابن ماسب کے متحد تاریوں نے طبرستان پر حملہ کیا۔ مزیدیار کو اس کے بھائی کو یار نے دھوکہ دیا، جس نے تاریوں کو مزیار اور الفشین کے درمیان خط و کتاب کا بھی انکشاف کیا۔ اس کے بعد کہیار اپنے بھائی کی جگہ تحری مقرر ہوا، جبکہ مزیار کو سامرا نے جایا گیا۔ بابت کی طرح اس کو بھی عوام کے سامنے پریڈ کی گئی اور پھر اسے 6 ستمبر 840 کو کوڑے مارے گئے، جبکہ بغاوت کے بعد مقامی خاندانوں کی خود مختاری برقرار رہی۔ اس واقعے نے ملک کی تیز رفتار اسلامائزیشن کا آغاز کیا، جس میں مقامی خاندانوں المتسم کی زندگی کے اختتام کے قریب شام کے صوبوں میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ابو حرب کی بغاوت بھی شامل تھی، جسے المبارکہ یا پردہ دار کہا جاتا ہے، جس نے بنی امیہ کے حامیوں کو منظر عام پر لایا، کسی شامی عربوں کے جذبات کو نہیں ٹھکرایا۔ تو دوستو، اللہ